الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرناه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره فيقال له هو القرآن مثلا او هو ما انزله من الكتب۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جب کوئی تفسیر بیان کی جاتی ہے، تفسیر بیان کرنے والا مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے، ہر ایک کے الفاظ دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ سلف صالحین کی تفاسیر میں اختلاف عام طور پہ ایسا ہی ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ جب سوال کرنے والا کوئی سوال کرے، کسی چیز کی تفسیر کے بارے میں پوچھے، کسی چیز کا مطلب اور معنی پوچھے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے سوال کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ صرف مسمى کی تحدید چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ جو لفظ ہے اس سے مراد کون سی چیز ہے، تو پھر ہم اس چیز کے ناموں میں سے کوئی نام بھی لے دیں تو کام چل جائے گا۔ اس چیز کے ناموں میں سے کوئی بھی نام لے دیں کام چل جائے گا۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ تو مسمى کو جانتا ہے، اس کو پتا ہے اس اسم سے مراد کون سا مسمى ہے، کون سی ذات ہے، کون سی چیز ہے، لیکن وہ جو لفظ ہے اس لفظ کا معنی جاننا چاہتا ہے، اس کا مفہوم جاننا چاہتا ہے، اس میں جو صفات موجود ہیں وہ جاننا چاہتا ہے، تو پھر ہم اس کو جواب اسی لحاظ سے دیں گے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ مَقْصُودُ السَّائِلِ، اگر سوال کرنے والے کا مقصد کیا ہو، تعیین المسمى، مسمى کی تحدید۔ کس کی تحدید؟ مسمى کی تحدید۔ عبرنا عنہ، تو ہم اس کے بارے میں اظہار کریں گے۔ کس کے بارے میں؟ مسمى کے بارے میں۔ بِأَيِّ اسم کان، اس کے کسی بھی اسم کے ذریعے، اس کا کوئی بھی اسم ہو۔ اذا عرف مسمى هذا الاسم، جب کہ وہ اس اسم کے مسمى کو جان لے، یا اذا عرف مسمى هذا الاسم، جب کہ اس اسم کا مسمى جان لیا جائے۔ تو اس مسمى کو جاننے کے لیے کوئی بھی نام ہم استعمال کر لیں گے جس نام سے مسمى کا علم ہو جائے۔ اس سائل کا سوال کا جواب دیتے ہوئے ہم مسمى کا کوئی بھی ایسا نام لے دیں گے جس نام کے لینے سے اس کو مسمى کی پہچان ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو پہچان ہو جائے۔ تو اب کوئی بھی ایسا اسم جس اسم کے لینے ذکر کرنے سے وہ مسمى تک پہنچ جائے، وہ اسم ہم ذکر کریں گے۔ وقد يكون الاسم علما، اور یہ اسم کبھی ممکن ہے کہ علم ہو، وقد یکون صفہ، اور ممکن ہے کہ وہ صفت ہو۔ وہ اسم ہو سکتا ہے علم ہو، وہ اسم ہو سکتا ہے کیا ہو؟ صفت ہو۔ مثال سے بات سمجھ آ جائے گی۔ کمن یسأل عن قولہ، جیسا کہ کوئی سوال کرتا ہے آپ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ومن اعرض عن ذکری کے بارے میں۔ قرآن پاک میں یہ آیت آتی ہے نا سورہ طٰہٰ میں کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی زندگی تنگ گزرے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب اس کا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے ذکر سے اعراض کرے، ما ذکرہ، یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یہاں پہ کیا ہے؟ فَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جائے گا هُوَ الْقُرْآنُ، یہاں پہ اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ قرآن۔ مثلا مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں گے، او یا ہم کہیں گے ہوا ما انزلہ من الکتب، یہاں ذکر سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں۔ تو اس کا سوال کیا تھا کہ ما ذکرہ، کہ یہ اللہ نے کہا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے، تو یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ہم اس کے جواب میں یا تو کہیں گے قرآن، یا ہم کہیں گے کہ جو بھی کتابیں اللہ نے اوپر سے نازل کی ہیں۔ فإن الذکر مصدر، یہ ذکر جو لفظ ذکر ہے یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، مطلب فعل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟
مصدر ہے. والمصدر تارة یضاف الی الفاعل، مصدر کو کبھی کبھی مضاف کیا جاتا ہے فاعل کی طرف. وتارة الی المفعول، اور کبھی کبھی اس کو مضاف کیا جاتا ہے مفعول کی طرف. یہ آگے آپ دیکھیں گے، ابھی سمجھا جائے گی آپ کو. فَإِذَا قِيلَ ذِكْرُ اللَّهِ، تو جب کہا جائے ذکر اللہ بالمعنی الثانی، دوسرے معنی میں. دوسرا معنی کیا ہے کہ جب نسبت کس کی طرف کی جائے؟ مفعول کی طرف. تو فَإِذَا قِيلَ ذِكْرُ اللَّهِ بِالْمَعْنَى الثَّانِي، جب کہا جائے ذکر اللہ دوسرے معنی میں، تو کانا، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ما یذکر بہ، وہ چیز جس کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. مثل قول العبد سبحان اللہ، جب میں اور آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. جب میں کہتا ہوں الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. جب میں کہتا ہوں الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. اور جب میں کہتا ہوں اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. یعنی کہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. ما یذکر بہ، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ بِالْمَعْنِ الْأَوَّلِ، اور جب کہا جائے پہلے معنی میں. پہلا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ جب مصدر کی نسبت فاعل کی طرف ہو. تو کانا، پھر اس سے مراد کیا ہوگا؟ ما یذکرہ ہوا، پھر اس سے مراد وہ ہوگا جس کو وہ ذکر کرتا ہے اللہ. تو اللہ نے کیا ذکر کیا ہے؟ کلام. اللہ نے 30 پارے پڑھے ہیں نا باقاعدہ، یہ اللہ کا کلام ہے نا. ہمارا موقف کیا ہے کہ یہ 30 پارے اللہ نے باقاعدہ پڑھے ہیں. یہ جبریل علیہ السلام نے اللہ سے باقاعدہ سنے ہیں 30 پارے. اگرچہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں جی اللہ کا کلام نفسی ہے، یعنی کہ اللہ کے کلام کی آواز نہیں ہے، اللہ کے کلام میں حروف نہیں ہے، وہ نفسی ہے. اللہ کا کلام اللہ کے نفس میں رہ جاتا ہے، اور اللہ نے وہ کلام جو ہے وہ جبریل کے ذہن میں ڈال دیا ہے، یا وہ جبریل نے وہ پڑھ لیا ہے لوح محفوظ سے. لیکن ہمارا عقیدہ کیا کہ جبریل نے باقاعدہ وہ کلام اللہ سے کیا کیا ہے؟ سنا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کلام کیا ہے، اللہ نے بولا ہے یہ کلام. تو کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ بِالْمَعْنِ الْأَوَّلِ، اور جب اس کی تفسیر بیان کی جائے پہلے معنی کے ساتھ، تو کانا، تو پھر اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہوگا؟ ما یذکرہ ہوا، وہ چیز جس کو اللہ خود ذکر کرتا ہے. اور اللہ کس کو ذکر کرتا ہے؟ وہ ہوا کلامہ. وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. تو اب یہاں اس آیت میں ذکر اللہ سے مراد کون سا معنی ہے؟ پہلا معنی کہ دوسرا؟ پہلا معنی، یعنی کہ وہ جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک. تو ذکر اللہ کے کتنے معنی ہوئے؟ جی ذرا اوپر نگاہ اٹھائیں. ذکر اللہ کے کتنے معنی ہوئے؟ 2. نمبر 1 وہ چیز جس کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کہنا سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کیا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. ایک یہ ہے اللہ کا ذکر. اور ایک اچھا یہ جو پہلا جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ، یہ کس کا عمل ہے؟ بندے کا کہ رب کا؟ یہ بندے کا عمل ہے. اور ایک ذکر اللہ سے مراد ہے اللہ کا عمل، اللہ کا ذکر کرنا، یعنی کہ اللہ کا کلام. تو 30 پارے جو ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ اللہ نے یہ کلام بولا ہے، جبریل علیہ السلام نے اللہ سے سنا ہے. تو یہ 2 معنی ہیں ذکر کے. اب اس آیت میں کون سا معنی مراد ہے؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے ذکر کیا ہے. تو قرآن اللہ کا ذکر ہے اس معنی میں کہ یہ اللہ نے یہ کلام بولا ہے. تو ومن اعرض عن ذکری سے مراد پھر کیا ہے؟ اللہ کا کلام، یعنی کہ قرآن پاک ہے. اب یہ عبارت چونکہ آپ اچھی طرح نہیں سمجھ سکے تو میں دوبارہ اس کو پڑھ رہا ہوں یہاں سے. فَإِذَا كَانَ مَقْصُودُ السَّائِلِ، یہاں سے ٹھیک ہے. اگر سوال کرنے والے کا مقصد کیا ہے؟ تعیین المسمى، مسمى کی تعیین، مسمى کی تحدید. تو عبرنا عنہ، تو ہم اس کی تعبیر کریں گے بِأَيِّ اسم کانا،
کسی بھی اسم کے ذریعے، اذا عرف مسمى هذا الاسم، جب کہ اس اسم کا مسمى پہچان لیا جائے. کوئی بھی ایسا اسم ہم لے دیں گے جس اسم سے مسمى پہچان لیا جائے. وقد يكون الاسم علما، ہو سکتا ہے وہ اسم علم ہو اور ہو سکتا ہے وہ صفت ہو. كمن يسأل عن قوله، جیسا کہ کوئی سوال کرتا ہے اچھا علم سے کیا مراد ہے جی؟ کچھ علم نام ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جن کا معنی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ لے لیں ٹیلی فون. ٹیلی فون کا نام ٹیلی فون کیوں پڑا؟ ٹیلی فون نام کیوں پڑا؟ کیوں جی؟ اس لیے پڑا تھا جس نے ایجاد کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ کوئی ایسی چیز بتائیں پھر جس کا نام اس کے نام پہ پڑا ہو جس نے ایجاد کیا تھا. چلیں آپ اسی کو لے لیں، پانی کو لے لیں، ماء کو لے لیں، واٹر کو لے لیں. جب ہم پانی کہتے ہیں تو پانی سے مراد یہ چیز ہے. لفظ پانی میں کچھ صفت پائی جاتی ہے؟ کوئی صفت نہیں پائی جاتی، صرف نام ہی ہے بس ایک. یہ کیا ہے؟ صرف ایک نام ہے بس. اور کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جس میں نام کا معنی اور مفہوم مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نام ہے. ابھی یہ مثالیں دی ہیں ساری. جب اللہ کے نام کی باری آتی ہے علیم، تو وہاں اللہ کا نام اس لیے علیم ہے کہ اللہ علم والے ہیں. اللہ کا نام اس لیے قدیر ہے کہ اللہ قدرت والے ہیں. جبکہ میرے اور آپ کے نام کیا ہیں؟ یہ صرف علم ہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ میرے اور آپ کے نام صرف نام ہی ہے، معنی مفہوم کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. آپ کا نام کیا جی؟ سلیمان. تو اس میں سلامتی والا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی سلامتی والے ہیں، بس سلیمان ایک نام ہے بس، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب سلیمان کہا جائے تو اس سے مراد یہ آدمی ہے، اس سے مراد یہ شخصیت ہے، اس سے مراد یہ ذات ہے، اس سے مراد یہ مسمى ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں وقد یکون الاسم علما، کبھی نام کیا ہوتا ہے؟ صرف علم ہوتا ہے بس. وقد یکون صفتا، اور کبھی نام کون سا ہوتا ہے؟ صفت والا ہوتا ہے. کمن یسأل عن قوله، جیسا کہ کوئی سوال کرے اللہ تعالیٰ کے فرمان ومن اعرض عن ذکری، کہ ما ذکرہ، یہ جو کہا گیا کہ جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، ما ذکرہ، اللہ کا ذکر ہے کیا؟ فیقال له هو القرآن، یہ کیا ہے جی؟ قرآن ہے. مثلا مثال کے طور پہ ہم یہ جواب دیں گے، یا ہم جواب دیں گے ہوا ما انزلہ من الکتب، اللہ کا ذکر سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں. فإن الذکر مصدر، کیونکہ ذکر جو ہے یہ مصدر ہے. والمصدر تارۃ یضاف الی الفاعل، مصدر کو کبھی کبھی مضاف کیا جاتا ہے کس کی طرف؟ فاعل کی طرف. اور کبھی کبھی مضاف کیا جاتا ہے کس کی طرف؟ مفعول کی طرف. اب دیکھیں دو معنی ہو گئے. ایک ذکر کا معنی جب کہ وہ مضاف ہو فاعل کی طرف، اور ایک ذکر کا معنی جب کہ مضاف ہو کس کی طرف؟ مفعول کی طرف. فإذا قیل ذکر اللہ بالمعنی الثانی، تو جب کہا جائے ذکر اللہ دوسرے معنی میں تو کانا، تو اس سے مقصود پھر کیا ہوگا؟ ما یذکر بہ، وہ چیز جس کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ مفعول والا معنی ہو گیا، مذکور والا معنی کہ وہ چیز جس کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. مثل قول العبد، جیسا کہ بندے کا کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وَإِذَا قِيلَ بِالْمَعْنِ الْأَوَّلِ، اور جب کہا جائے پہلے معنی کے ساتھ تو کانا، تو پھر اس سے مقصود کیا ہوگا؟ ما یذکرہ ہوا، جس کو اللہ خود ذکر کرتا ہے. اب اللہ کا ذکر، ذکری، میرا ذکر، اللہ کا ذکر، یہ جو میرا ہے یہ مضاف الیہ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ذکر کی ترکیب کیا ہے ذکری کی؟ جی یا مضاف الیہ. تو ذکر کی نسبت پھر جب ذکر سے مراد قرآن پاک ہو تو پھر ذکر کی نسبت فاعل کی طرف ہے کہ مفعول کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف ہے. ذکر کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور جب ذکر سے مراد ہوگا میرے اور آپ کے الفاظ ادا کرنا سبحان اللہ الحمدللہ، تو پھر ذکر کی نسبت کس کی طرف ہے؟ مفعول کی طرف، جس کو ذکر کیا جاتا ہے، جس کے تذکرے ہوتے ہیں.
وَإِذَا قِيلَ بِالْمَعنى الْأَوَّلِ، اور جب پہلے معنی میں کہا جائے تو کان ما یذکرہ ہوا وہو کلامہ، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے. وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِ، اور یہی مراد اللہ تعالیٰ کے فرمان وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي میں، یہی مراد ہے. یہیں سے کیا مراد ہے؟ ضمیر کدھر جا رہی؟ وَهَذَا هُوَ المراد اول، یہ لکھ لیں اپنے پاس اگر لکھنا چاہیں تو. وَهَذَا هُوَ المراد، یہی معنی مراد ہے اللہ کے اس فرمان میں. سے مراد یہ کہ المعنى الاول، پہلا معنی، اور وہ کیا ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا کلام. لِأَنَّهُ، ایسا دلیل کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي میں دو قول تھے. راجح قول کون سا ہے؟ المعنى الاول، کہ اس سے مراد قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اب آپ نے اس معنی کو راجح قرار دیا، دلیل کیا آپ کے پاس؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ، یہ دلیل ہے. چھوٹا سا لکھنا چاہیں لکھ لیں. یہ کیا بتانے لگے اب؟ جس موقف کو راجح قرار دیا ہے اس کے حق میں دلیل دینے لگے ہیں. کہتے ہیں لِأَنَّهُ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہا ہے. کس سے پہلے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي والی ایت سے پہلے کہا ہے، پہلی ایت میں کہا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے آئے، کیا آئے؟ ہدایت. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ، وہ علم کے لحاظ سے گمراہ نہیں ہوگا، اس کو صحیح علم ملے گا اس کتاب سے. وَلَا يَشْقَى، اور عمل کے لحاظ سے روز قیامت وہ محروم نہیں رہے گا، بدبخت نہیں بنے گا. اچھا، اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری ہدایت آئے گی. وَهُدَاهُ، اور اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ هُوَ مَا أَنزَلَهُ مِنَ الذِّكْرِ، اللہ کی ہدایت وہ ذکر ہے جس کو اللہ نے اتارا ہے. تو پھر ذکری سے مراد پھر کیا ہوا؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، یا میرا اور آپ کا اللہ کا ذکر کرنا؟ پھر اس سے مراد کیا ہوا؟ اللہ کا ذکر، یعنی کہ اللہ کا کلام. وقال بعد ذلك، اور کہتے ہیں کہ اس کی ایک اور دلیل بھی ہے. ذکری سے مراد قرآن پاک ہے. ایک دلیل اس کی وہ آیت ہے جو اس سے پہلے ہے، اور دوسری دلیل وہ آیت جو اس کے بعد ہے. دوسری دلیل کیا جی؟ وقال بعد ذلك، کہ اللہ نے اس کے بعد کیا کہا ہے؟ قال رب لما حشرتنی اعما، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وقت کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری تو نگاہ ہوا کرتی تھی. قال كذلك اتتك، اسی طرح تیرے پاس آئیں آیاتنا، ہماری آیتیں. یہ ہے دلیل کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ کلام، قرآن پاک. تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، فنسیتها، تو نے ان کو ترک کر دیا، ان کو بلا دیا. تو پہلی آیت میں جو لفظ آیا ہے کہ میری ہدایت آئے گی، اس سے بھی پتہ چلا کہ ذکری سے مراد قرآن پاک ہے. اور بعد والی آیت میں جو آیا آیاتنا، اس سے بھی پتہ چلا کہ ذکری سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. والمقصود، کہتے ہیں اتنی لمبی چوڑی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، مقصد یہ ہے ان یعرف، کی یہ بات جان لی جائے کہ ان الذکر ہوا کلامہ المنزل، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نازل کردہ کلام کو. او ہوا ذکر العبد لہ، یا ذکر کہتے ہیں بندے کے اللہ کو یاد کرنے کو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ دو معنی ہیں اس کے. فسواء قیل ذکری کتابی او کلامی او ہدایا او نحو ذلک کان المسمى واحدا. تو ذکری کی تفسیر کرتے ہوئے چاہے آپ کہیں کہ ذکری سے مراد ہے کتابی، میری کتاب، یا آپ کہیں ذکری سے مراد ہے میرا کلام، یا آپ کہیں ذکری سے مراد ہے میری ہدایت، یا اس جیسا کوئی اور لفظ بولنے، مسمى ایک ہی ہوگا، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک. سمجھیں علماء کرام؟ جب آپ سے پوچھا جائے وہ من اعرض عن ذکری کی تفسیر کیا ہے، آپ کہیں گے ذکری کی تفسیر ہے کلامی، مراد کیا ہے؟ قرآن پاک. آپ کہیں گے دوسرے کو اور سوال کرنے آ گیا تو آپ کہیں گے ذکری سے مراد ہے ہدایا، میری ہدایت، مراد کیا ہے؟ قرآن. یا آپ کہیں گے ذکری سے مراد کیا ہے جی؟ کتابی، مراد کیا ہے؟ قرآن. تو مسمى ایک ہی ہے، لفظ یہ بولیں وہ بولیں، مسمى ایک ہی ہے، ذات ایک ہی ہے، جو چیز مراد ہے وہ ایک ہی ہے.